پاکستان نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نواز دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کنگ اردن کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا۔ ایوان صدر میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور دیگر سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ صدر زرداری کی اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ سیاسی قیادت بھی شریک تھی۔ ملاقات میں پاک اردن دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ خطے کی صورتحال پر گفتگو کے دوران صدر اور کنگ اردن نے دو ریاستی حل کے تحت آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کا پاکستان کے دفاعی ادارے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اردن بادشاہ اور ان کے وفد کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ مہمانوں کو تفصیلی بریفنگ، پاکستان کی مقامی دفاعی پیداوار، تکنیکی جدت اور اردن کے ساتھ دو طرفہ دفاعی تعاون کے امکانات پیش کیے گئے۔ شاہ عبداللہ دوم کے ہمراہ شہزادی سلمہ بنت عبداللہ سمیت سول اور عسکری حکام کا اعلیٰ سطح وفد بھی موجود تھا۔ شاہ عبداللہ دوم کا فیلڈ فائرنگ رینج کا بھی دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت بھی شریک۔ پاک فضائیہ کے جنگی جہازوں کی جانب سے اردن کے بادشاہ کا پرتپاک استقبال۔ GF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کے 6 رکنی دستے نے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کو سلامی دی۔ اردن کے بادشاہ کی طیارے کو پاکستانی فضائی حدود میں حصار بنا کر خوش آمدید کہا گیا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے شاندار استقبال پاکستان اور اردن کے گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا مئی میں دیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سر بلند کیا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کرنے والوں سخت جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایک بار پھر دشمن کو دو ٹوک جواب۔ کہا، اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں۔ مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ دشمن پر اس کی پھینکی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل کے درمیان بھی طویل گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو، برطانوی ہائی کمشنر اور امریکی سفیر بھی موجود تھے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل 3 بجے طلب۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے فیصل ممتاز راٹھور پیپلز پارٹی کے امیدوار نامزد۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 27 ارکان کی اکثریت درکار۔ پیپلز پارٹی کو فی الحال 37 ارکان کی حمایت حاصل۔ پی ٹی آئی کے ارکان صرف 5 ہیں۔ کل کے اجلاس میں سیاسی منظرنامہ واضح ہونے کا امکان۔ آئینی عدالت کی پہلی کاز لسٹ جاری۔ آئندہ ہفتے 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس کے آغا پر مشتمل 2 رکنی بینچ مقدمات سنے گا۔ 2 روز پہلے صدر نے نئی عدالت کے ججز کا صدارتی آرڈر جاری کیا تھا۔ عدالت چیف جسٹس سمیت 13 ججز پر مشتمل ہوگی۔ ججز کی فہرست میں علی باقر نشفی، جسٹس حسن رضوی، جسٹس روزی خان، جسٹس کے آغا اور جسٹس عامر فاروق شامل ہیں۔ ملک کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ نون کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن جیتے گی۔ علماء کرام امن و امان برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس بولے، 27ویں ترمیم سے عدلیہ کے نظام میں بہتری آئے گی۔ پارلیمنٹ کا اختیار واضح ہے۔ فیصل آباد میں نون لیگ کی جیت کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ مخالفین الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ نون لیگ نے فیصل آباد میں کئی بار کامیابی حاصل کی۔ کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ کو میونسپل کارپوریشن بنا دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاق سے صوبے کے مالی حقوق کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ NFC میں پختونخوا کا حصہ 19% ہے، جس کے تحت صوبے کو 400 ارب روپے ملنے ہیں۔ وفاق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرے۔ صوبے بھر سے 90% عوامی مینڈیٹ ملا ہے۔ حکومت صوبے کے عوام کو کبھی مایوس نہیں کرے گی، اس دفعہ زیادہ ڈیلیور کریں گے۔
پی ٹی آئی والے بانی کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، لیکن ایک عورت نے اسے بیچ ڈالا۔ بشرا بی بی سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے لیے کام کرتی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھے۔ طاقت کے اصول کے لیے خاتون کو لانچ کیا گیا، پاکستان کے ساتھ سنگین مذاق ہوا۔ نواز شریف کے خلاف فیصلے منصوبے کے تحت ہوئے، لوٹ مار کا پیسہ بیرون ملک بھیجا گیا، ملک کی کمانڈ جادو ٹونے کے حوالے کر دی گئی تھی۔ بشرا بی بی دشمن ملک کے ہاتھ لگتی تو خطرات شدید تھے۔ غیر قانونی امیگریشن برداشت نہیں، ضروری دستاویزات کے بغیر کسی مسافر کو سفر کی اجازت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر برائے اوورسیز چودھری صالح حسین کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، امیگریشن کاؤنٹر پر رش دیکھ کر ناراضگی کا اظہار، پروسیس جلد نمٹانے کی ہدایت، ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والے نوجوان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا، تحقیقات کا حکم۔ ایف آئی اے اہلکار کی مبینہ بلی بھگت سے متاثر مسافر کی رقم نجی کمپنی سے واپس دلانے کی ہدایت بھی دی گئی۔ خیبر مانیکا اور بشرا بی بی کے چھوٹے بیٹے موسیٰ مانیکا کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ موسیٰ مانیکا 17 جولائی 2025 کو اپنے گھر پر معمولی تنازع کے دوران گھریلو ملازم پر تشدد کے کیس میں مرکزی ملزم ہے۔ موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر کے 19 نومبر کو عدالت میں پیش کیا جائے، جج کا پاک پتن صدر پولیس کو حکم۔ پاکستان قطر کے درمیان اقتصادی دفاعی تعاون کا نیا دور شروع، ایس آئی ایف سی کی معاملہ سے اہم پیش رفت۔ ایس آئی ایف سی کی معاملہ سے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرزور صدر زرداری کی دوحہ میں قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے ملاقات، دفاعی شعبے میں مشترکہ فوجی مشقیں کے اقدامات پر اتفاق۔ قطر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ وارانہ مہارت کو سراہا۔ ایس آئی ایف سی پاکستان کی زرعی، اقتصادی اور دفاعی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ کین کمشنر کی وارننگ کام کر گئی، پنجاب میں 19 سے زائد شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کر دیا۔ 27 شوگر ملز میں کرشنگ شروع، باقی 14 ملز پر آج کارروائی ہوگی۔ کین کمشنر پنجاب نے کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملز کے خلاف ایکشن پلان تیار کر دیا۔ کرشنگ نہ کرنے والی شوگر ملز کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ عائد ہوگا۔ کین کمشنر نے مانیٹرنگ کے لیے ٹیمز تشکیل دی ہیں، کسانوں کو بروقت گنے کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ بازار میں نئی چینی کی سپلائی سے قیمتوں میں کمی متوقع۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ڈیزل 6 روپے مہنگا، نئی قیمت 284 روپے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں، پرانی قیمت پر برقرار۔ پیٹرول 265 روپے لیٹر برقرار رہنے کا فیصلہ، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا نیا شیڈیول نافذ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں جاری 2 اہم منصوبوں کورنگی کازوے پل اور کریم آباد انڈر پاس کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ کورنگی کازوے پل منصوبے پر وزیر بلدیات ناصر شاہ کی بریفنگ، بتایا منصوبے کی فزیکل پیش رفت 85%، جبکہ مالی پیش رفت 76% مکمل ہو چکی۔ 1.4 کلومیٹر طویل پل کے تمام 51 اسپین مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر تعمیر کریم آباد انڈر پاس کا بھی معائنہ کیا۔ دونوں منصوبوں میں کام کی رفتار مزید تیز کی جائے اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت۔